الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ایک ایسی سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور مختصر اس کی فضیلت. وہ ایسی سورت ہے اگر اس پر جمعہ بھی پڑھا دیا جائے تو جمعے کا ٹائم بھی کم پڑ جائے، اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے. اور یہ ایسی صورت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح شام تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو خطرناک ہے، رب العالمین اس سے اس بندے کو محفوظ کر لیتی ہے. حتیٰ کہ انسان کے شر سے بھی رب العالمین اس بندے کو محفوظ کر لیتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب بھی بستر پر آتے تو سب سے پہلے ان آخری 3 سورتوں کو پڑھتے اور اس کے بعد اپنے ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان پر پھونکتے، پھر اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر اور آگے والا جو جسم حصہ ہے اس پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے، پھر جہاں تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جاتا وہاں تک دم کرتے. یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. اور اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے اور شدید بیمار تھے، اس وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان 2 سورتوں کو یعنی معوذتین کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب شدید بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا پھر جو ہاتھ مبارک تھا آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیتی. یعنی کہ انسان کو یہ بدنی بیماریوں سے بھی محفوظ کرتی ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچاتی ہے. اس کا ترجمہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں. اب اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میں اپنے رب کی مخلوق کی پناہ پکڑتا ہوں. یعنی کہ ایک انسان ہے، اب انسان کسی خطرے کی وجہ سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو کلمات ہیں، جو یہ صورتیں ہیں پڑھ لی ہیں، اب وہ بے فکر ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کچھ اور بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک انسان نے اللہ کی پناہ کو پکڑا ہے، اللہ کی پناہ میں آیا ہے، اس کے آنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے سامنے دشمن ہے، اب اس کے سامنے قلعہ بھی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں قلعے کی پناہ میں آ گیا. اب وہ وہاں پر کھڑا ہے اور یہ الفاظ کہہ جا رہا ہے کہ میں قلعے کی پناہ میں آ گیا، تو وہ دشمنوں سے بچ نہیں سکتا. اس کو قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کو کوشش کرنی پڑے گی. اسی طرح جب ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شرور انسان سے، شیاطین سے، تو ہمیں بھی اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، وہ خواہشات سے جو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. اور اگر انسان اس طرح ایک حدیث بھی ہے اور جامع یہ مثال بنتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حلال کر دیا اور جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان نے زبان سے کلمہ نکال لیا وہ پکا جنتی ہے، ایسا نہیں ہے. صادقا من قلبہ، وہ صدق دل سے اس کو تسلیم کرے اور وہ کلمے کے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے آغاز اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو کلمے کے فریضے ہیں اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شریر انسان اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. من شر ما خلق، فرمایا کہ میں
اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے اس سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اور فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہاں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کہہ دیا، لیکن رات کا الگ سے کیوں کہا ہے؟ رات کو ہی زیادہ خطرناک خطرات کا لاحق ہوتا ہے. یعنی کہ رات کو ایک ڈاکو انسان زنا کے طور پر، انسان قاتل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، رات میں بڑے گناہ کرتا ہے. رات کی تاریکی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ مشرکین مکہ نے جب منصوبہ بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور قاتل بھی نہ پہچانے جائے، تو رات کی تاریکی میں انہوں نے منصوبے بنائے. تو رات کی تاریکی کے اندر شیر، بھیڑیے اور اسی طرح کے جو جانور ہیں ان سے بھی خطرہ ہوتا ہے. مچھر یہ بھی انسان کو رات کو تکلیف پہنچاتی ہیں. اور ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں رات کو بیماریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور صبح روشن کی سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. تو رات کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور جب رات کی تاریکی چھا جائے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں کے پھونکنے والی عورتوں سے. یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ جو عورتیں جادو کرتی ہیں یا مرد جادو کرتے ہیں، کیونکہ انسان علاج کرواتا ہے ڈاکٹر سے، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ چپکے کوئی انسان اس کے بال کے ذریعے یا کسی ایسی چیز کے ذریعے اس پر جادو کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ مجھ پر کوئی بیماری ہے. وہ ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا ہوتا ہے اور مزید اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر الگ سے ذکر ہوا کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے جادو کے ذریعے سے، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہاں پر انسان سے حسد کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کسی انسان کے پاس تو وہ اندر سے جلتا ہے کہ بھائی اس کے پاس کیوں نعمت آ گئی، یہ اللہ کر کے اس کے پاس جو نعمت آئی ہے یہ چھن جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ میں حاسد انسان کے سر سے، جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے، یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ مجھے حاسد انسان کے شر سے محفوظ رکھنا. اور حاسد جو انسان ہوتا ہے اس کی نیکیاں تو آپ کو پتہ ہے اس طرح تباہ ہو جاتی ہیں، اس طرح برباد ہو جاتی ہیں، اس طرح جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راہ کر دیتی ہے اس طرح اس کی نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہر حاسد انسان سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور جتنے بھی شرور انسان ہیں شیاطین کے شر سے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.